حدیث نمبر 30. وعن انس قال قلما خطبنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا ہو، یعنی کوئی نصیحت کی ہو اور یہ بات نہ کہی ہو جو آگے آ رہی ہے. یعنی اکثر خطبوں میں کہا کرتے تھے، اکثر جب ہمیں کوئی اجتماعی طور پر کوئی نصیحت کرتے تھے تو اکثر اپنے خطبے میں، جو ابتدائی خطبہ ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی وغیرہ وغیرہ، اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 ٹکڑے ضرور فرماتے تھے: لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ اس شخص کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے. یعنی لوگوں کا مال، لوگوں کی بات، لوگوں کی آبرو، ہر چیز امانت ہوتی ہے. صرف کوئی روپیہ رکھوا دے تو یہ تو امانت ہے، معلوم ہے، ہر ایک جانتا ہے. صرف یہی امانت نہیں ہے، ہمارے سامنے کسی نے کسی کی بات کی اور ہمارے کان میں اس کی بات وہ پڑ گئی، وہ اچھی ہو یا بری ہو، جیسی بھی ہو، وہ بھی ہمارے پاس امانت ہے. مجلسیں، یعنی ایک سے زائد آدمی اکٹھا کہیں بیٹھے اور کسی مسئلے پر گفتگو ہے، میں نے کسی کو بلایا، حفیظ صاحب کو، ان کو بلایا کہ آئیے ذرا سا کچھ مشورہ ہے. وہ مشورہ جو کیا گیا خصوصی طور پر، یہ مجلس ہے، یہ بھی امانت ہے. اب یہ مشورے کے لیے ہم کو اگر عام کرنا ہوتا تو ہم یہی منبر میں بیٹھ کر کے مشورہ کرتے، محراب میں بلا کر کے 2 آدمی 3 آدمی کو مشورے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو باقی لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں ابھی. تو یہ مجلس بھی امانت ہے. کسی کی آبرو کے سلسلے میں کوئی بات ہمیں معلوم ہو گئی، اس کو اپنی ذات تک رکھنا، اس کو ظاہر نہ کرنا کہ اس کی بے آبروئی ہو. تو آبرو کی بھی امانت ہوتی ہے. گویا کسی کی بات، کسی کی چیز، کسی کی عزت و آبرو، یہ سب کی سب جو ہے امانت ہے. تو جس شخص کے اندر امانت نہیں ہے، یعنی امانت کا خیال اور پاس اور لحاظ نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور دین نہیں ہے. ایمان کا تعلق قلب سے ہے تو اس کا قلب اتنا گندا ہو گیا کہ گویا ایمان کے رہنے کی جگہ ہی نہیں رہ گئی. حالانکہ کلمہ گو ہے تو مومن ہی شمار ہوگا. اس قسم کے جملوں میں عام طور پر مراد یہ ہوتا ہے کہ کامل درجے کا ایمان اس کے پاس نہیں ہے، جیسا اللہ کو چاہیے ویسا ایمان نہیں ہے. اور دین سے مراد جو ہے اس کے ظاہری اعمال ہیں. فرمایا اور فرماتے تھے کہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کے پاس دین ہے ہی نہیں جس کے پاس عہد نہیں ہے. عہد کا مطلب یہ ہے کہ جو وعدہ کرے اس کو پورا کرے. جب کسی سے کوئی بات کہے تو اس کو ہمیشہ پورا کرے، یہ ہے عہد کے یہ معنی ہے. اب یہ عہد جو ہے وہ بندوں سے کیا ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے، اللہ سے کیا ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے. اللہ سے کون سا عہد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک عہد کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان سے اللہ نے کیا تھا. اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے کہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے جب روح کی شکل میں سب کے سب تھے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا لا، قالو بلا، سب نے کہا تھا کہ کیوں نہیں. نعم کے معنی تو ہاں کے ہوتے ہیں، بلا کے معنی کیوں نہیں، یعنی یقیناً یہاں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو یہ ایک عہد تو یہی ہم نے کر رکھا ہے. اور یہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا تو قرآن میں ہے، تو اللہ اب اس کا ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں. ذمہ داری تو آپ کی ہے کہ پڑھیے قرآن، معلوم کیجیے اللہ نے اور کیا کیا باتیں بتا رکھی ہیں. تو بہرحال تو ایک عہد تو یہی ہے جو اللہ سے کر رکھا ہے ہم نے، ہر ایک نے کیا ہے. رب ماننا، تو رب کا ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے اس میں یہ نہیں کہا کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں، یہ نہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. رب کے اندر یہ سارے معنی شامل ہوتے ہیں. رب کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی شے کو عدم سے وجود میں لا کر کے اور دھیرے 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 اس کی نشو و نما کرے، اس کو اس کے شباب تک پہنچائے، پھر اس کے بعد اس کو دھیرے دھیرے زائل کرے اور ایک دن ختم کر دے. یہ اتنی صفت جس ذات کے اندر ہو وہ رب کہلاتی ہے. اس لیے اللہ نے الہ اور خالق اور مالک یہ الفاظ نہیں کہے. عہد کے وقت کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو اتنی سب چیزوں کو تسلیم ہم کر چکے ہیں پہلے سے. تو یہ اہل کفر کا جہاں تذکرہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہم تو تم سے پہلے ہی عہد لے چکے تھے، اب اس عہد کو کیوں بھول گئے؟ تو ہم کو تو اس عہد کے بارے میں معلوم بھی ہو گیا ہے، اس لیے ہم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس شخص میں دین ہے ہی نہیں جس کے پاس عہد نہ ہو، یعنی عہد کو پورا کرنا اس کے مزاج میں نہ ہو. حدیث نمبر 31 عن عبادة بن الصامح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار
رواہ مسلم۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ اس حدیث شریف کو حضرت عبادہ ابن صامت سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ جس شخص نے صدق دل سے اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اب آگ کو حرام کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یا تو دخول اولی، پہلی ہی مرتبہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، دوسرے اعمال خیر میں کمال کی وجہ سے اس کو کامل طریقے سے ادا کیا تھا، جو کہا تھا کرنے کو وہ کیا تھا، اور جس سے منع کیا تھا اس سے رکا تھا، تو وہ پہلی ہی مرتبہ میں نہیں داخل ہوگا۔ اور یا یہ کہ اگر اس کلمے کے علاوہ اور باتیں ایسی تھیں جو خود ہی اللہ نے فرمائی کہ اگر یہ کیا تو جہنم میں جاؤ گے، یہ کیا تو جہنم میں جاؤ گے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیا تو اتنے برس کی جہنم ہے، یہ کیا تو اتنے برس کی جہنم ہے، تو وہ بھی تو اللہ ہی رسول کا فرمایا ہوا ہے، تو اس پر جو ہے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کو آگ کا عذاب نہیں ہوگا، ایک وقت آئے گا جب اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 32، وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ گویا اس حدیث شریف کی ایک طرح سے تکمیل بھی ہے، اس کے مفہوم کی، کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس حال میں کہ وہ جانتا تھا، یعنی یقین رکھتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس میں تو دیکھیے محمد الرسول اللہ بھی نہیں مذکور ہے، صرف اتنی ہی بات ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں من قال لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، من قال لا الہ الا اللہ، من یعلم انہ لا الہ الا اللہ، ان سب کا مطلب یہی ہے۔ جیسے حضرت معاذ ابن جبل کی تفصیلی حدیث گزر چکی ہوگی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بنیادی باتیں بیان فرما کے فرمایا کہ جس کی اس پر موت ہو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایسے ہی اس حدیث میں بھی ہے کہ قال لا الہ، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو صرف جاننا یہ کوئی کمال نہیں ہے، نہ اس پر کسی چیز کی کسی کے نجات کا مدار ہے، بلکہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرتا ہو۔ تو اللہ کو اپنا معبود جاننے والا کیا کیا کرتا ہے، اللہ نے کیا کیا کہا ہے کرنے کو اور کس کن چیزوں سے روکا ہے، یہ سب اس کی مراد کے اندر داخل ہے، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت عثمان ابن عفان ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور صحابہ میں بہت غنی مشہور تھے اور انتہائی حیا والے۔ ان کی حیا جو ہے وہ ایسی تھی کہ فرشتے بھی ان سے شرماتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں رہیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ جب ان کا انتقال ہوا حضرت رقیہ کا، تو آپ نے حضرت ام کلثوم سے ان کا نکاح کیا، اور جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اب کوئی صاحبزادی تھی نہیں اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان سے ان کا نکاح کر دیتا۔ تو بہرحال یہ ایک خاص فضیلت ان کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان سے منسوب رہیں۔ اور خلافت راشدہ میں تیسرے نمبر پہ خلیفہ راشد ہے حضرت عثمان ابن عفان، اور ان کے بڑے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ صحابہ کرام میں بہت کم لوگوں کے اتنے فضائل ہوں گے جتنے حضرت عثمان کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر شریک رہے، ہر جگہ شریک رہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان، ایک مرتبہ حضرت عثمان کو بھیجا تھا مکہ مکرمہ کسی مقصد سے، وہاں سے یہ خبر غلط آ گئی کہ عثمان جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، کافروں نے ان کو قتل کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی، 1500 کے قریب صحابہ تھے، حضرت عثمان کے قصاص پر بیعت لی تھی کہ ان کا قصاص لیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیعت لی، اپنے ہاتھ پر رکھ کر کے سب سے کہا کہ میرے ہاتھ پر رکھ کر کے قسم کھاؤ اس بات کی، اور پھر اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو یہ بھی ان کی یہ خصوصیت ہے کہ اور کسی کے لیے ایسا نہیں کیا، ان کے لیے کیا تھا۔ تو بہرحال حضرت عثمان ابن عفان اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرتے وقت اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب وہ کب ہوگا؟ اللہ فضل فرما دے تو فوراً ہی ہو جائے گا، نہیں فضل ہوا، نہیں توبہ قبول ہوئی تو جو کر کے اگر کچھ خطایا ہے تو ان کا بھگت کر کے جہنم میں پھر واپس ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 33، وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتان موجبتان قال رجل یا رسول اللہ ما الموجبتان قال من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، رواہ مسلم۔ اس حدیث شریف کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور امام احمد نے بھی اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ہیں جو جنت اور جہنم کو واجب کرنے والی ہیں۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ دونوں کون سی خصلتیں ہیں جو جنت کو یا جہنم کو واجب کر دیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جو مر گیا اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، شریک کرتا رہا کسی بھی چیز کو، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی یہ عقیدہ یہ جہنم میں داخل کرنے والا ہے، جہنم کو واجب کرنے والا ہے۔ اور جو مر گیا اور نہیں شریک ٹھہراتا تھا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اس حدیث شریف کا مفہوم ہوا۔ بس آج اتنا ہی۔ آگے کی حدیث جو ہے وہ طویل بھی ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری باتیں بھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما کہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہو اور مرنے کے بعد جہنم کا کہیں دور دور بھی ذکر نہ ہو، ہمیں براہ راست بلا جہنم میں گئے ہوئے جنت والوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ دے۔ یا اللہ ہم اپنے عمل سے پہنچنے والے نہیں، آپ اپنے فضل سے ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیجیے۔ یا اللہ اس مجلس میں جو لوگ حاضر ہیں، آپ کی غیرت سے یہ بعید ہے کہ ان میں سے کسی کی آمین نہ قبول ہو۔ یا اللہ کسی نہ کسی کی قبول ہے، اس کے طفیل ہم سب کی دعاؤں کو، ہم سب کی آمین کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔